حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو لوگوں نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ نبی پاک بھی قصر نماز پڑھتے تھے، حضرت عمر بھی حج کے موقع پر قصر پڑھتے، حضرت ابو بکر بھی، آپ کیوں پوری پڑھتے؟ فرمایا ان کا مکے میں گھر کوئی نہیں تھا، میرے تو پورے کے پورے باغ ہیں، تو میں یہاں مسافر نہیں ہوں، میں یہاں مقیم ہوں، تو اگر تو بیٹی کا حصہ بھی ہے ابا جی کے گھر میں تو پھر وہ نماز پوری پڑے گی۔ لیکن اگر ابا جی نے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے بیٹوں کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے اور انہوں نے بیٹی سے کہہ دیا ہے کہ چھوڑ، جو بیٹیاں حصہ لیتی ہیں ان کے بھائی نہیں ملتے تو نہ ملے بھائی، کوئی عرض نہیں، ضروری ہے ظالم بھائیوں سے رابطہ رکھنا جو کھا جائے بہنوں کا حصہ۔ والد ظالم ہے، ظالم ہے باپ، بیٹے کو حصہ دیتا ہے بیٹی کو نہیں دیتا۔ اور یہ 1.5 مربے والے جاگیردار کی بات نہیں کرنا جس کا 4 مرلے کا مکان ہے، اس کی بیٹی کا بھی حصہ بنتا ہے۔ کیوں کھاتے ہو بیٹیوں کا حصہ؟ ڈر نہیں آتا اللہ تعالیٰ سے؟ ابھی ایک شخص نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بڑے غلیظ جملے استعمال کیے، اور اس کے اپنے گروہ نے بھی کہا کہ ہمارا اس بندے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس بندے پر اس سے پہلے بھی 11 پرچے ہیں، لیکن کوئی اسے گرفتار کرنے نہیں آیا، بلکہ اس کی تصویریں ہیں گورنر صاحب کے ساتھ، فلانے مشیر کے ساتھ، فلانے مشیر کے ساتھ۔ میں کسی بندے پر الزام نہیں دیتا، میں 2 ٹوک بات کرتا ہوں۔ اسلام آباد کے اندر جناب صدیق اکبر کی جتنی گستاخی ہوئی اس کی ذمہ دار حکومت وقت ہے۔ انہوں نے یہ بندہ پروموٹ کیا، انہوں نے خود تیار کیا، انہوں نے شاباشی دی، اور اس کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گروہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر اتنا زیادہ پاورفل شخص اور جس پر 11 پرچے پہلے تھے اور پھر بعد میں پتہ نہیں کتنے ہو گئے، آپ گرفتار نہیں کر رہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ خود چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر لوگوں کی توجہ اس طرف ہو جائے، آپ خود اداروں کو حرکت میں نہیں لا رہے۔ میں آپ کو ذمہ دار قرار دیتا ہوں، پاکستان کی وزارت داخلہ اس بات کی ذمہ دار ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرا رب میری دعائیں بڑی قبول کرتا تھا، میں جو اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کرتا میرا اللہ قبول فرما لے۔ فرماتے میں نے ایک بندہ دیکھا تو وہ کوڑ کا مریض تھا، اور اس کے کپڑے بھی لگتا تھا کہ اس کا وجود کھا رہے ہیں، لیکن وہ بیٹھا تھا ایک کنارے جھونپڑی میں۔ میں نکلا ہوا تھا انار تلاش کرنے کہ کوئی انار مل جائے، صبح سے میری بڑی تلاش تھی اور میں نے کئی جگہوں پہ ڈھونڈا تو انار نہیں ملا۔ کہتے ہیں میں اس جھونپڑی کی طرف آیا تو میں نے اسے دیکھا تو اس کے قریب جا کے مجھے بڑا رحم آیا، تو میں نے اسے کہا میں تیرے لیے دعا نہ کر دوں اللہ تجھے شفا دے دے؟ تو کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگا آپ مہربانی کریں، آپ میرے لیے دعا نہ کریں، میرے رب نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس حال میں ہی راضی ہوں، اور اللہ کے فضل سے میں صبر کر کے بیٹھا ہوں۔ البتہ آپ بڑے بے چین ہیں، صبح سے انار ڈھونڈ رہے ہیں، آپ اپنے لیے دعا کریں اللہ آپ کی یہ خواہش دور کر دے۔ کچھ دکھ ہم نے جان بوجھ کے گھڑ لیے ہیں، وہ دکھ نہیں ہے۔ مثلاً ابا جی گئے بیٹی کے گھر میں شادی کے 2 4 5 مہینے کے بعد، تو واپس آ کے ابا جی رو پڑے، کیا ہو گیا جی آپ کو؟ کہتے ہیں اوہو میری دھی تے اتنے کام ہی بڑے کر دی گئی، میں نے بڑی لاڈوں سے پالی تھی، بڑی لاڈلی تھی، وہ میں گیا ہوں چولہے کے آگے کڑی تھی۔ یہ جعلی دکھ ہے، اپنے گھر کا کام کر رہی تھی کہ یہاں وہ اللہ معاف کرے اسے نوکری کرا رہے تھے۔ تو یہ جان بوجھ کے گھڑے ہوئے دکھ ہیں جن کا کوئی معنی نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ اپنے گھر کا کام کر کے بچی کی صحت بھی ٹھیک ہوگی، اس کے نظریات بھی پختہ ہوں گے، اور خاوند کی عزت کرے گی، اسے راضی کرے گی، تو میرے رسول پاک نے فرمایا رب جنت بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ دکھ ہے جناب، ہو میں گیا گرمی بڑی سخت تھی، یہ دکھ ہے کوئی کہ میری بیٹی روٹیاں پکاتی ہے، جی شکر کر پکاتی ہے، اللہ کا احسان سمجھ۔ یہ تو دور ہے وسوسوں کا۔ میں تو کہتا ہوں اس میں جو بندہ زیادہ مصروف ہے نا، اس کو روٹی کھانے کا ٹائم بھی مشکل سے ملتا ہے، وہ بھلا آدمی ہے، تھک کے سوئے، یہ ٹینشنوں میں نہ پڑے، چگلیوں میں نہ پڑے۔ ہم نہیں جی کسی کو مانتے، صرف اللہ۔ یہ سوال سنتے ہو تو میں کہتا ہوں امام بخاری کو بھی نہیں مانتا۔ کیوں مانا تو نے امام بخاری کو؟ امام بخاری کو مانو گے تو بخاری مانو گے، امام مسلم کو مانو گے تو مسلم شریف کو۔ کیا فلسفہ ہے؟ بغیر کسی امام کے تو حدیث تک پہنچ ہی نہیں سکتا، جانا ڈائریکٹ جا کے لے نبی پاک سے حدیث، امام بخاری کے بخیر لے تیرا پتہ چلے۔ جب امت میں جتنے لوگ گزر گئے سینکڑوں سالوں میں وہ سارے غلط تھے، جو آج پیدا ہوا وہ ٹھیک ہے۔ کوئی ٹی وی پہ بیٹھ گیا، کوئی یوٹیوب پہ بیٹھ گیا، سارے غلط تھے جی میں نیا آیا ہوں میں ٹھیک ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بدتمیزوں کو عروج ملے گا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا اعلان جنگ ہے، یہ بخاری مسلم ہے، یاد رکھنا، کبھی ذہن میں بھی کسی اللہ کے نیک بندے کے بارے میں برا خیال نہ پیدا کرنا، اعلان جنگ ہے رب کریم کا۔ ایک قبیلہ تھا بنو سلیم، مسجد نبوی شریف سے تھوڑا دور رہتے تھے وہ لوگ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد کے دائیں بائیں کچھ مکانات خالی ہوئے، تو مالکوں نے یہ کہا کہ ہم یہ مکانات بیچیں گے،
ان کو دور سے آنا پڑتا تھا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ قریب کے جو مکانات ہیں یہ ہم خرید لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو سلیم قبیلے کے وہ لوگ یہ مکان خرید رہے ہیں تاکہ ہمیں مسجد کا قرب نصیب ہو جائے۔ حضور نے انہیں بلا لیا، فرمایا تم مکان خریدو تمہاری مرضی، نہ خریدو تمہاری مرضی، پر ایک بات سن لو، تم جتنے قدم چل کے آتے ہو نا، رب کے فرشتے تمہارے قدم لکھ لیتے ہیں، تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں، تمہارے قدم۔ دو دفعہ حضور نے فرمایا، حدیث میں موجود ہے، وہ لوگ بڑے مشتاق تھے اللہ کے بارگاہ سے اجر کے آنکھیں کھول، حضور فرشتے ہمارے قدم لکھتے ہیں، رب کو دکھاتے ہیں کہ اتنے قدم چل، ہاں ہاں تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ ہم نے نہیں قریب آنا، ہم دور ہی ٹھیک۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہو گیا، رقت نہیں رہی، درد نہیں رہا، سوز نہیں رہا، حضور کو علاج تجویز کر دیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے موت کو کثرت سے یاد کیا کر، موت کو یاد کیا کر۔ او پئیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھول پے، ادھروں کوئی نہیں جی آمدا تے ادھروں لکھاں گئے۔ سب سے بڑھ کر بنو امیہ میں سے تھے، لیکن میرے رسول پاک کی اولاد سے جو پیار، حضور کی نسل سے، کسی نے آپ کے سامنے کہہ دیا، امام جلال الدین سیوطی نے اس کو لکھا ہے، کسی نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہہ دیا یزید امیر المومنین تھا، تمہیں پکڑو اس بدذات کو 20 کوڑے مارو، پکڑو اس نالائق کو، اسے 20 کوڑے مارو، یہ نبی پاک کے خاندان کے قاتل کو امیر المومنین کہتا ہے۔ یہ فتویٰ جناب عمر کا۔ مولا علی شیر خدا کی اولاد میں سے ایک شہزادے آپ کے پاس آئے کسی کام کے لیے، تو عمر بن عبدالعزیز اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگے حضور ساری دنیا میرے پاس آئے، آپ نہ ایک رکا لکھ دیا کریں یا پیغام دے دیا کریں، اس لیے کہ اس دھرتی پہ جو کچھ بھی ہے وہ مدینے والے رسول کا ہی صدقہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ارنی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب کریم نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، تو دیکھ سکتا۔ اقبال بول پڑے، کہنے لگے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، اور بڑی بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سن، قیامت کے دن ایک دروازہ جنت میں ایسا ہوگا جہاں سے صرف روزے دار گزریں گے، ایک ایسا ہوگا جس سے صرف نمازی گزریں گے، ایک ایسا ہوگا جس سے صرف حاجی گزریں گے، ایک سے سخاوت کرنے والے گزریں گے، لیکن جب تو آئے گا نا تو جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی کہ ادھر سے داخل ہو جائے، ادھر سے ہر دروازے سے آواز آئے گی۔ یہ بڑا مشہور قول ہے حضرت علی کا، اسے یاد رکھنا۔ آپ فرمایا کرتے تھے علم جو ہے وہ مال سے ہمیشہ بہتر ہے۔ ایک شخص نے کہا حضور تھوڑی سی بات کھول دیں، تو آپ فرمانے لگے مال تو فرعون کی وراثت ہے اور علم نبیوں کی وراثت ہے، اور آپ فرمانے لگے مال تو تقسیم کرنے سے کم ہوتا ہے، علم کو بانٹتے جانا یہ بڑھتا جائے گا۔ امام راضی نے لکھا ہے مولا علی کا قول۔ تو پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مال تو دنیا میں پیچھے رہ جاتا ہے اور علم تو قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے۔